أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ یونس آیت نمبر 87۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا۔ بتایا تھا کہ اللہ نے ابتدا اور انتہا والا واقعہ یہاں ارشاد فرمایا، کیونکہ دین کا کمال سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پورا ہوا اور اکملیت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوری ہوئی، تو اللہ نے ان دونوں واقعات کو تصدیقات کے باب میں بیان فرمایا۔ تو یہ کون سی تصدیقات ہو سکتی ہیں جی؟ وہ تو تب ہے جب آپ کے ذہن میں ساری تصدیقات موجود ہوں، تو آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو تصدیقات کے نام بتا دیتا ہوں، تاکہ یہاں پر بیان ہونے والی تصدیق آپ کے سامنے آ جائے۔ یہ ہے جی التصدیقات الزمانیہ۔ کون سی؟ التصدیقات الزمانیہ، یعنی زمانے نے جو تصدیقات پیش کی ہیں، سیدنا نوح علیہ السلام کا زمانہ، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا زمانہ، یہ وہ چل رہی ہیں التصدیقات الزمانیہ۔ ویسے خلاصے میں آپ کو لکھوا دیتا، لیکن آپ آسانی سے ہر تصدیق کا نام لکھیں ہر تعجب پر، کیونکہ ٹوٹل چوتھی چیز بیان ہو رہی ہے۔ پہلے تعجبات تھے، اس کے بعد ام یقولون افترا سے ان کا قیاس فاسد شروع ہوا، اور تیسری چیز مضامین وحی شروع ہوئے تھے، اور چوتھی چیز بیان ایجاد شروع ہوا تھا۔ چار چیزیں ہوئی نا جی، تو چوتھی چیز پر ہم چل رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں کوئی چار چیزیں ہی پوری ہو جائیں گی یا پانچویں پر جا کر بات ختم ہوتی ہے۔ تو یہ جو پہلی چیز تھی اس کے اندر تھا تعجبات، اسی طرح تھی نا، کیونکہ ام کے بعد موڑ آئی تھی، منظر بدلا تھا، تو چار مناظر ہو گئے تھے نا۔ ام کے بعد منظر، مضامین وحی کے بعد منظر بدلا، میں نے کہا جی موڑ آ گئے ہے جی۔ تو اسی طرح بیان الاعجاب یہ تیسرا موڑ تھا، تو تیسرا منظر سورت نے پیش کیا۔ تو اب پہلا منظر کون سا تھا؟ التعجبات کا۔ تو تعجبات پر جو تصدیقات پیش کی گئی نا، ان ساری تصدیقات پر اگر آپ غور کریں تو وہ کس قسم کی تصدیقات ہوں گی؟ وہ ہوں گی التصدیقات الاولیہ، التصدیقات البدیہیہ، ان کو یہی کہہ سکتے ہیں۔ ان ساروں کا نام کیا ہوا جی؟ التصدیقات الاولیہ والبدیہیہ۔ البتہ ہر تصدیق کا اپنا بھی انداز تھا۔ التصدیقات الاولیہ کے اندر آپ 5 تصدیقات نوٹ کریں گے، دیکھیں جی، ان کا نام لکھ لیں۔ تعجب بالانکار، یعنی تعجب کفران پر تصدیقات الربوبیہ علی رد التعجب الکفری۔ تصدیقات الربوبیہ، ربوبیت کی تصدیقات۔ جلدی کرتے ہیں تاکہ آپ کا ٹائم صرف نہ ہو، خلاصہ میں پھر آپ کو بتا دیں گے۔ اور جو تعجب انادن تھا نا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے تعجب یہ مرتب ہے سورہ بقرہ پر، تو سورہ بقرہ میں رب کے لفظ سے گیم شروع ہوئی تھی، بات شروع ہوئی تھی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی جی۔ تو اس لیے اس کو کیا کہا؟ تصدیقات اور ربوبیہ۔ تو پھر تو سمجھنا آسان ہے کہ اگلی جو تھی تعجب انادی، اس کے اندر جو تصدیقات بدیہیہ کا رنگ پیش کیا گیا تو وہ کون سا رنگ تھا؟ التصدیقات القضائیہ۔ کیوں جی؟ کہ لقضی الیہم اجلہم کا لفظ بھی موجود ہے۔ تیسری قسم کی تصدیقات کیا تھی؟ تیسرے تعجب پر، تعجب بالاقوال الفاسدہ، اس پر جو تصدیقات پیش کی گئیں
تو یہ چونکہ مرتب ہے سورہ النساء پر، تو اس لیے اس کو آپ پڑھیں گے تو التصدیقات القانونیہ کیا ہوں گی جی، کیونکہ قانون کو نہیں بدلا جا سکتا نا، تو یہاں لفظ ہے لا یرجون لقاء نأتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ قل ما یکون لی ان ابدلہ جی، تو یہاں پر کہہ سکتے ہیں نا کہ واہ قرآن تیرے سمجھانے پر قربان۔ تو دیکھا جی چوتھا تعجب کون سا تھا، بالاعتقادات المخترعہ، تو اس پر جو تصدیقات پیش کی جائیں گی وہ مرتب کس پر ہوں گی جی، سورہ مائدہ پر۔ تو اگر آپ پڑھیں نا ان الفاظ کو تو یہ التصدیقات العہدیہ ہے، یعنی وہ جن کا اجرات ہو، وہ چیز تم بتا رہے ہو لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض جی، تو اس لیے یہ تصدیقات عہدیہ ہیں۔ اور اس کے بعد پانچویں چیز تھی جی تعجب بالاغلوطات، تو یہاں پر یہ سورہ انعام پر مرتب ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے نا جی، تو یہ سورۃ الانعام تو بہت بڑی سورت تھی ہے جی، اور اس پر جو اللہ نے ان کا تعجب بالاغلوطات کا جو ردود پیش کیے وہ بھی بہت زیادہ تھے، تقریباً 7 قسم کے ردود تھے، تو اس لیے جی اس کو کہیں گے التصدیقات الاشراقیہ، کیا جی، التصدیقات الاشراقیہ، کیونکہ یہ بھی تصدیق بدیہی کی قسم ہے، التصدیقات الاشراقیہ، یعنی ہر بات پر روشنی ڈالتے جاؤ، ہر بات کو کھولتے جاؤ۔ یہ تقریباً 7 قسم کی چیزیں آئی تھیں، کیونکہ بیان صفات بھی 7 انداز کا تھا سورہ۔ اور اسی طرح جی تعجب بالریب والقیاس الفاسد، جب قیاس فاسد شروع ہوا تھا ان کا، تعجب بالریب والقیاس الفاسد، اس پر جو تصدیقات پیش کی گئیں تو یہ تھی التصدیقات البرہانیہ والکسبیہ، کیونکہ بدیہیہ کے بعد کسبیہ کا نمبر آتا ہے، تو اب تصدیقات کسبیہ، لیکن کسبیہ کا انداز کون سا تھا، البرہانیہ والا، ٹھیک ہے جی، التصدیقات البرہانیہ۔ اب آ جائیں جی مضامین وحی شروع ہو گئے، 2 چیزیں پوری ہو گئی نا، تعجبات اور قیاس فاسد ختم ہوا، تیسری چیز کون سی تھی، مضامین وحی، کہاں سے تھا، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یہ مضامین الوحی شروع ہو گئے۔ اس پر جو تصدیقات پیش کی گئی نا، پہلا تعجب علی الوعد اور دوسرا تعجب علی الوعید تھا، تو تعجب علی الوعد پر جو تصدیقات پیش کی گئی، اگر آپ ان پر توجہ کریں کہ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، تو یہ تصدیقات اجلیہ ہیں کہ ٹائم بتائے گا، لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، انہوں نے وعد مانگا نا تو کہا ٹائم بتائے گا، تو تصدیقات اجلیہ پیش کی۔ اور تعجب علی الوعید جب شروع ہوا نا، آیت نمبر 53 وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ ہو، تو اس پر التصدیقات الحقیہ وہ پیش کر دی کہ بات واقع کے مطابق ہوگی، تو اس کو کہتے ہیں التصدیقات الحقیہ۔ اب جی آپ کو جہاں سے سبق آپ کا ہے بیان الاعجاب، یہ چوتھی چیز شروع ہوئی تھی وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، یہ بیان الاعجاب ہے، بیان الاعجاب والتسلیہ۔ ایک بات آپ نے نوٹ رکھنی ہے کہ یہاں پر احقاق الحق والذی جعل لکم سے الحقیقہ اور قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ سے ابطال باطل ہوا تھا، پچھلے ساری تصدیقات یہاں پر لگیں گی، پیچھے جتنی بھی تصدیقات گزری وہ یہاں پر لگیں گی۔ اور اب وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، یہ تصدیقات زمانیہ آ گئی۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا یہ دلیل نقلی ہے، دلیل وہیں پیش کی جاتی ہے جہاں جو تصدیقات ہوں، تو اس لیے اس کو تصدیقات زمانیہ شروع ہو گئی۔ اس میں پہلی دلیل نقلی آئی تھی سیدنا نوح علیہ السلام سے، اور دوسری آئی تھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے انہی الفاظ اور واقعات اور حصص کا چناؤ ہے
جو کہ اس صورت میں تصدیقات کے طور پر ہوں گی، اور وہ مرتب ہوں گے ان کے تعجبات فاسدہ پر، جو پیچھے تعجبات ان کے گزرے ہیں۔ تو آپ کو بتا دیا کہ پہلے انہوں نے کفر کیا تھا نا، السحر ھذا قال موسیٰ تقولون الحق، تو تعجب انہوں نے فرعونیوں نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ پھر فما آمن لموسیٰ الا، تو اس تعجب کو ختم کیسے کیا، ویحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون سے۔ اور دوسرا تھا تعجب انادی پر مرتب ہوا، فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومی، یہ دوسرا ہم نے پڑھ لیا تھا۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ قوم کو اناد نہیں، قوم کو اتنی مشکلات کے باوجود بھی انہوں نے مانا تھا۔ تو اب آ جائیے جی وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، یہ تصدیقات زمانیہ ہی چل رہی ہیں نا۔ تو اب ذرا دیکھو وہ تیسرا تعجب کون سا پڑا تھا آپ نے سورت کے شروع میں، وہ تھا تعجب بالاقوال الفاسدہ۔ تو یہ اقوال فاسدہ کے رد پر مشتمل ہے تصدیق زمانی۔ آپ توجہ کریں گے تو آپ کو میں سمجھاؤں جی کہ کس طرح تصدیق زمانی تعجب بالاقوال الفاسدہ پر مرتب ہے۔ دیکھو جی انہوں نے قول فاسد پیش کیا تھا، کیا کہا تھا، اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض۔ غلط بات ہے نا جی کہ انہوں نے خواہ اللہ کے نبی کو فرما دیا، کہہ دیا کہ تم اس لیے بیان کرتے ہو تاکہ زمین کے بڑے بن جاؤ۔ تو اب اس قول فاسد کا رد آ رہا ہے جی، اس کا کیا رد کرنا چاہیے، تو فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً۔ دیکھا انہوں نے بھی کہا تھا کہ مصر میں تم بڑا بننا چاہتے ہو، تو فرمایا ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف، ان تبوّآ لقومکما۔ اچھا جی انداز کیا عجیب ہوگا وحی کا کہ دو پیغمبروں کی طرف بیک وقت وحی آ رہی ہے۔ عین ممکن ہے یہی صورت ہو، یا عین ممکن ہے دونوں کی طرف الگ الگ فرشتہ آیا ہو، واللہ عالم جی وہی ایک ہی ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، ان تبوّآ کہ مقرر کرو اپنی قوم کے لیے مصر میں بیوتن گھر، وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً اور بناؤ اپنے گھر قبلہ رو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دے ایمان والوں کو۔ یہ اللہ کریم نے وحی کی دی، اس وحی کے سارے اشارات کنایات اس کے خد و خال کیا ہیں وہ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جانے جی۔ ہمیں صرف اتنا بتایا گیا کہ وحی کا مضمون یہ تھا کہ اپنے قوم کے واسطے مصر میں کوئی گھر مقرر کرو، تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے گھر مقرر کیے، ان تبوّآ لقومکما بمصر بیوتا۔ ویسے یہ تو معنی ہو نہیں سکتا کہ مصر میں ہی جگہ بناؤ اپنی، کیونکہ وہ جگہ تو انہوں نے بنائی ہوئی تھی، کہ اپنے کوئی گھر بناؤ یعنی مقرر کرو، وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً اور بناؤ اپنے گھر قبلہ رو، یا بناؤ اپنے گھروں کو قبلہ۔ کوئی بھی تصویر بن سکتی ہے، اس آیت کی تفسیر کی کئی صورتیں مقرر ہو سکتی ہیں، ہر صورت کے مطابق معنی کو لفظ وسعت دے رہا ہے۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً یعنی تم عبادات کرنے کے لیے اپنے گھروں میں رہو۔ کیوں جی فرعون ظلم و تشدد کرتا ہے اور تمہیں ایمان نہیں لانے دے گا، تو ایمان کی جو ضروریات ہیں ان کنتم مسلمین کہا تھا نا پیارے موسیٰ علیہ السلام نے، کہ اگر ظاہری فرمان بھی اللہ کے تم نے مان لیے، تو چونکہ فرعون نہیں ماننے دیتا تھا، خوف تھا ساروں کو، تو اس لیے جی ان کو کہا گیا کہ تم نے اگر عبادت کرنی ہے تو مخصوص کچھ گھروں کو جائے نماز بنا لو اور اپنے گھروں کو مقرر کرو۔ تو یہ مشکلات کے زمانہ میں جب اقوال فاسدہ والے پیدا ہو جائیں، جب ظالموں کی اور برے لوگوں کی حکومتیں آ جائیں، تو اس وقت مومنوں کو اپنی وسعت اور اپنی بساط کے مطابق ہی عبادتیں تو کرنی ہے۔
اپنی بساط کے مطابق جتنی ان کی طاقت ہے. جب طاقت سلب ہو جاتی ہے تو اس وقت تو پھر چیز بھی معاف ہو جاتی ہے، نماز بھی معاف ہو جائے گی. تو یہ حکم ملا جی کہ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہو. اس کا مطلب ہے نماز کا تصور شروع سے آ رہا ہے. تبھی تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معراج کے موقع پر بتایا تھا کہ نمازیں کیسے پڑھیں گے آپ کی امت والے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس وحی کا ایک مضمون یہ بھی تھا کہ مومنوں کو خوشخبری بھی ہماری طرف سے سنا دو کہ اب ایام البشرا شروع ہونے والے ہیں. تو جی حالانکہ وہ تو خوف کی فضا میں رہ رہے تھے، اور آپ کو بتایا مومنوں پر خوف ہوتا تو نہیں ہے، آ جاتا ہے تو وہ کسی پیغام دینے کے لیے آتا ہے کہ یہاں پر کوئی خوشخبریاں کھلنے والی ہیں، ان مع العسر یسرا. تو اس وحی کا مضمون بھی صاف تھا، اشارہ کہ بشر المؤمنین، مومنوں کو خوشخبری سنا دو. کوئی کس چیز کی خوشخبری سنائے؟ کوئی ایک ہو تو تمہیں سب کچھ ملے گا. وبشر المؤمنین. تو جی یہ پہلی وحی جب آ گئی قیاس اقوال فاسدہ والوں کے اناد پر، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا، جس طرح انہوں نے کہا تھا اسی طرح ان کو سزا ملے گی. انہوں نے کہا تھا وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے دیں گے، ہم آپ کو وراثت زمین کی دیں گے، زمین میں آپ کو حکمران بنائیں گے. ان کے قول فاسد نکلے اور یہاں پر مومنوں کی خوشخبری نکلی. تو سورہ یونس پر مرتب بھی ہو رہے ہیں یہ تصدیقات زمانیہ، تصدیقات بدیہیہ پر کیسے مرتب ہو رہی ہیں جی. آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے، کیسے بیان کریں گے؟ یاد کریں گے تو بیان کریں گے نا جی. تو جی دیکھیں وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ. یہ تو وحی کی نا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے ان کے اقوال فاسدہ کے رد میں. اب جواب میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو دعائیں کی اور درخواستیں کی اللہ کے حضور، اقوال صحیحہ اور اقوال دعائیہ سے. وقال موسیٰ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، دعا موسیٰ، وقال موسیٰ، کیونکہ قول کے جواب میں قول آ رہا ہے نا. انہوں نے بھی کہا تھا قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہی کی کبریائی جو زمین میں تھی نا ان کو اپنی دعاؤں میں بیان کیا کہ اے اللہ یہ زمین پر بڑا بنتے ہیں اور ان کا یہ حشر کر. اپنے انہی بڑائیوں کی وجہ سے، خود ساختہ کرداروں کی وجہ سے ہمیں یہ تنگ کرتے ہیں. مال ان کے پاس زیادہ ہے، زور ان کے پاس زیادہ ہے، دبدبہ ان کا علاقوں میں ہے. اے اللہ اسی وجہ سے یہ جاہ اور مال کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں تنگ کر رہی ہیں. تو اسی لیے دونوں کو پکڑ. فرمایا وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیاة الدنیا. اے اللہ تو نے دیا ہے فرعون اور اس کے سرداروں کو، سارے فرعونیوں کو نہیں، کیونکہ فرعونی کوئی اپنوں کے لیے اتنے مخلص بھی نہیں ہوتے جتنے بھی یہ جمہوری ہوتے ہیں. یہ اپنی عوام کو بھی اسی طرح نچوڑتے ہیں جس طرح دوسروں کو نچوڑتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ کوئی کسی کو مہذب طریقے سے تو کسی پر ظلم کر کے. تو صرف مال ان کے سرداروں کے پاس تھا اور فرعون کے پاس تھا، باقی سارے ان کے چمچے کھڑچے اسی پر خوش ہوتے رہتے تھے کہ یہ ساری حکومتیں. اچھا ساری جو حکومتیں، ووٹر تو اسی طرح نکمی خوش ہوتے رہتے ہیں نا، وہ بیٹھے تو یہ بھی اسی طرح لوڈ شیڈنگ میں ہوتے ہیں جی، نکمے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ربنا انک آتیت فرعون وملأه، اے اللہ دیا ہے تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو زینتا و اموالا، رونق اور مال، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بڑی ان کی کر و فر ہے. رونق ہے یعنی ان کی آبادیاں ہیں، ان کی بڑی ہٹو بچو ہے، ان کے آگے پیچھے نوکر چاکر حشم خدم ہے جی. زینتاً یہی چیزیں ہوتی ہیں. اے اللہ ان کو بڑی کر و فر ملی ہوئی ہے. اور اللہ کریم بھی فرماتے ہیں لا یغررک تقلبہم فی البلاد، ان کی شہروں میں جو کر و فر ہے نا یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے.
یہ کیونکہ دنیا کی ظاہری چیزیں ہیں اور ہم ان کو سے لینے والے ہیں. فی الحیات الدنیا ہے تو واقعی دنیا کی زندگی میں، آخرت میں تو ان کے لیے نہیں ہے، لیکن اے اللہ جو تو نے دنیا میں انہیں عطا کیا ہے انہوں نے انتہا کر دی ہے کہ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے اللہ اپنی اسی کر و فر اور اپنے انہی مالوں کے ذریعے تیرے راستے سے دوسروں کو ہٹاتے ہیں. اس لیے میرے نوجوان، یہ بوڑھے اور بچے تو اور عورتیں تو رہے جگہ پر، میرے نوجوان بھی ڈر کے مارے ایمان نہیں لا رہے. لیضلوا عن سبیلک فما امن لموسیٰ الا ذریۃ من قومی ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ مٹا دے ان کے مال، واشدد علی قلوبہم اور سختی ڈال دے ان کے دلوں پر، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، یہ ایمان نہ لا سکیں یہاں تک کہ دیکھ لیں دردناک عذاب. کیوں جی؟ حالانکہ نبی تو دعا کرتے ہوتے ہیں لوگوں کے ہدایت کی، تو یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے جی بار بار آزمایا جا چکا تھا. ہر وقت کہتے تھے اے موسیٰ یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل. ہر وقت کہتے تھے جب بھی کوئی مہما تأتینا به من آیت لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. تو ہر موقع پر سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو آزمایا، کیونکہ فلما کشفنا، جیسے ہی ہم سے ان کی تکلیف ہٹاتے، الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، تو فوراً ہی وہ توڑ دیتے تھے اپنے معاہدوں کو. تو اللہ کریم نے بھی بتا دیا کہ اب چیزیں ان کی پوری ہو گئی ہیں، اب ان پر اتمام حجت کامل ہو چکا ہے. اب خوشخبری سنا دو قوم والوں کو اور کہو کہ اپنی عبادت گاہ اپنی گھروں میں بنا لو، کیونکہ یہ ظلم و تشدد سے ڈر لگتا ہے. باہر سامنے خامخواہ آ کر نہ کرنا، کیونکہ یہ اب جانور بن چکے ہیں، ان میں انسانیت کی اب کچھ بھی بقایا نہیں ہے. جب یہ جانور بن چکے ہیں تو تم اپنے گھر میں رہ کر عبادتیں کرو اور بس خوشخبریوں کا انتظار کرو. وبشر المؤمنین. تو اس لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی سمجھ لیا وحی کو اور فرما دیا کہ اے اللہ جب انہوں نے ایمان نہیں لانا نا تو ہماری آنکھوں کے سامنے تباہ تو انہوں نے ویسے ہونا ہے. اے اللہ ان کو اپنی کر و فر سمیت ان کو تباہ کرنا. تو دعا کی، کیونکہ انہی مالوں نے ہمیں چڑھایا ہے، ان مالوں کو ہمیں کیا حاصل کرنا؟ اللہ ان کے ان غرور نے ہمیں تکلیف دی ہے، تو اللہ ان کو اپنی اس ذریہ اپنی اس زینت اور اموال کے ذریعے ہی تباہ کرنا. تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وحی کے بعد یہ دعا کی. سمجھا جی؟ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. تو میں نے بھی اس آیت کا اور اس دعا کا اپنے خطبوں میں التزام پکڑا ہوا ہے جی. کیوں جی؟ کہ اب مسلمانوں کا خون بہت بہہ چکا ہے، اگرچہ انتہا کے قریب زمانہ ہے، تاحال کب یہ سارے جو نام کے اسلامی بہنیں ہیں نا، اسلامی ملکوں کو اسلامی بھائی تو نہ کہیں، اسلامی بہنیں ہیں نا جی، تو یہ ساروں پر ایک ایک کر کے وہ پڑھ رہے ہیں اور پاکستان کا نام لے لیا ایران کے ساتھ، حالانکہ یہ وہ نام کے ہی صرف اسلام استعمال کرتے تھے. تو ایران کا نمبر لگ چکا، اب وہ تباہی کے تھانے پر ہے اور انہوں نے پاکستان کا نمبر بھی لے لیا، تو نام لے لیا. تو کہیں اس کو بھی پہلے کھنڈرات میں بدلا جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ کوئی نہ کوئی صورت بچے گی، کیونکہ اس وقت ان کے سامنے کوئی تیسرا نام نہیں تھا. یہود و نصارہ کے سامنے لگتا یہ ہے کہ یہ آخری ٹارگٹ کے طور پر ہوگا. کسی کو تو انہوں نے بزور مال دبا لیا ہے اور کسی کو بزور زینت دبانا چاہتے ہیں. تو بہت سارے ملکوں کو بزور مال دبا چکے ہیں، حتیٰ کہ سعودیہ کو بھی بزور مال دبا چکے ہیں. اب رہا بزور زینت دبانا، تو بس یہ انتہا کو پہنچ چکے ہیں. لگتا یہ ہے کہ اب ایمان ان کے حصے میں اجتماعی طور پر تو نہیں ہوگا، انفرادی ہوگا. تو ہم بھی اجتماعی دعا مانگنے کے محق ہیں کہ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم.
تو لہذا جی قال قد اجیبت دعوتکما، فرمایا اللہ نے قد اجیبت دعوتکما، دعا موسیٰ، تو قال موسیٰ کیوں فرمایا تھا؟ بتا دیا کہ یہ اقوال فاسدہ کے رد میں جو ہے صحیح قول ہوتا، حالانکہ یہ دعا تھی، فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہو چکی ہے، فاستقیما، تو تم دونوں ثابت رہنا، دونوں کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ کیا مطلب ہے جی؟ کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ ایک صورت یہ ہے کہ یہی دعا سیدنا ہارون علیہ السلام نے بھی کی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی ہو، اور ایک صورت یہ بنتی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے رہے ہوں اور سیدنا ہارون علیہ السلام اس پر آمین کہتے رہا ہوں، کیونکہ آمین کا تصور تو شروع میں ہے، فرشتوں کو بھی پتہ ہے، حدیث پاک میں آیا کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو عین ممکن ہے انہوں نے آمین کہی ہو، تو اس صورت کی وجہ سے استدلال بن سکتا ہے نا کہ آمین بالسر ہونی چاہیے، نہ بالجہر ہونی چاہیے، نہ بالشر ہونی چاہیے، بلکہ بالسر ہونی چاہیے۔ قال قد اجیبت دعوتکما، لیکن یہ جو دلیل ہے یہ بالمشاہیر ہے، ایک دلیل ہوتی ہے برہان کے ذریعے، کیونکہ تصدیقات جس انداز کی چلیں گی تو اس انداز کی آپ نے لینی ہے، اولیہ اور مشہور اور مسلم، یہ مختلف اقسام ہوتی ہیں نا دلائل کی، تو یہ وہ تائید کے طور پر ہے۔ قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، سو تم دونوں ثابت قدم رہنا، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور نہ چلنا ان لوگوں کی راہ پر لا یعلمون، جو نہیں جانتے کس چیز کو؟ اللہ کے پیغامات کو، کیونکہ تمہارے پاس تو پیغامات آ رہے ہیں اور تمہارے ماننے والے تمہارے اس ایمان پر ان کو اعتماد اور یقین ہو جائے گا تو وہ بھی یعلمون ہو جائیں گے، اور کچھ ایسے ہیں جو فرعونی، ان کو تو سمجھ نہیں، اور کچھ آپ میں سے ایسے بھی ہوں گے جو لا یعلمون سے تعلق رکھتے ہیں، نہ کافر ہیں اور نہ مسلمان بنے ہیں، بلکہ صرف اور صرف وہ کہتے ہیں موسیٰ ہے اچھا بندہ، یہ ہے ہمارا بندہ، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں نا جاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم، ان میں وہ بھی ہیں نا بھی، تو وہ جب دریا پار کریں گے تو انہوں نے کہنا ہے نا کہ ہمیں بھی کوئی اس طرح الہ بنا دو، تو اس لیے فرمایا لا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، کیونکہ جو فرعونی ہیں وہ ظلم کرتے ہیں، جبکہ بنی اسرائیل کو جو لا یعلمون گروپ ہوگا وہ روزانہ نئی نئی باتیں چھیڑیں گے، اب بھی تو نہیں آ رہی مدد، یہ کیا، پھر موسیٰ نے بھی عجیب کام شروع کر رکھے ہیں علیہ الصلاۃ والتسلیم کہ ہمیں کس راہ پر چلانا چاہتا ہے، روزانہ ظلم و تشدد، خوف کی فضائے، تو لا یعلمون نے کئی جملے بولنے ہیں، تو لہذا لا تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا۔ اب یہ آیا جی تعجب الاعتقادات المخترعہ پر مرتب ہوگا، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے پار کرایا بنی اسرائیل کو دریا، فاتبعهم فرعون وجنوده، پیچھے لگا ان کے فرعون اور ان کا لشکر۔ اب یہاں پر آپ نے بات سمجھنی ہے کہ اعتقادات مخترعہ پر مرتب کیسے ہوگا۔ دیکھو جی اگلا بندہ پانی میں جا رہا ہے، دریا یک دم سوکھ گیا، جس طرح برف کے بڑے بڑے تودے بن جاتے ہیں، ہے جی کالطود العظیم، تو وہاں سے بنی اسرائیل گزرنے لگے نا، تو فرعون نے سوچا سمجھا نہیں یہ ہو کیا رہا ہے، یک دم دریا خشک ہو چکا ہے، یک دم بڑے بڑے راستے بن گئے ہیں، تو یہ داخل ہو رہا ہے بغیم وعدوا، تو یہ اس اعتقاد کے ساتھ داخل ہو رہا ہے کہ میں بھی اسی طرح نکل جاؤں گا، تو یہ اعتقادات مخترعہ ہیں، وہ تو نکل رہے ہیں اس جمے ہوئے پانی کے اندر، کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا حکم ہے، وہ تو اعتقادات مخترعہ سے نہیں نکلے بلکہ اتباع وحی میں نکلے ہیں۔ یہ کیوں پانی میں داخل ہو رہا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ اعتقادات مخترعہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پر پاؤں ڈال دینا اور دلیل پاس نہ ہو، باغین بغاوت کی وجہ سے،
وعدون اور زیادتی اور تعدی کی وجہ سے، شرارت اور زیادتی کرتے ہوئے، حتی اذا ادرکہ الغرق، پانی تو وہی تھا جو چل پڑا، حتی اذا ادرکہ الغرق، حتیٰ کہ جب پکڑ لیا اس کو ڈوبنے نے۔ یعنی اعتقادات مخترعہ کا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ بندے کو لے ڈوبتے ہیں۔ حتی غرق نہیں، حتی قاد یغرق نہیں، بلکہ حتی اذا ادرکہ الغرق، الفاظ کی طرف بھی غور کرنا ہے۔ حتیٰ کہ جب، کیونکہ الجزاء من جنس العمل، جس طرح کے گناہ کیے اسی طریقے سے سزا آئی، جس طریقے سے اس کو گندے اعتقادات یہاں تک لے آئے نا، اسی طرح سوکھے پانی نے بھی اس کو اپنے اندر بلا لیا۔ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، حتیٰ کہ جب پا لیا اس کو غرق نے، قال آمنتو، اب اعتقادات صحیح آنے لگے۔ اعتقادات مخترعہ کے مقابلے میں اعتقادات صحیحہ، التصدیقات العہدیہ، یہ ہوتی ہیں تصدیقات جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی تھی نا، ابھی وہ پیش کرنے لگا۔ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہنے لگا میں مانتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی پالنہار، نہیں ہے کوئی پانیوں سے بچانے والا، نہیں ہے کوئی تکلیفوں سے بچانے والا، الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں انہی اعتقادات صحیحہ کو مانتا ہوں جی۔ یعنی اللہ پر ایمان میں ایسے طریقے سے نہیں لاتا جس میں کوئی دھوکہ ہو یا خطرہ ہو، جس طریقے سے پہلے ہم کہتے تھے لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، وہ والا نہیں، بلکہ وہی ایمان لاتا ہوں الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، جس رب پر، جس الہ پر ایمان لے آئے ہیں بنی اسرائیل۔ اس کا مطلب ہے بنی اسرائیل ایمان لے آئے تھے، البتہ کچھ ایسے تھے جو سامنے کھڑے ہو جاتے تھے اور کچھ ایسے تھے جو سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے تھے۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہنے لگا میں ہوں بھی فرما برداروں میں سے، ظاہری طور پر بھی جھک جاؤں گا، حکومت تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا، غلام بن جاؤں گا۔ فرمایا الآن، اب کہتا ہے وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا۔ ایمان کے جواب میں جملہ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، انا من المسلمین کے مقابلے میں وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اس کو کہتے ہیں تصدیقات عہدیہ، کہ پچھلی بات کو دیکھ کر تصدیق بولی جائے۔ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو رہا ہے گمراہوں میں سے، فسادیوں میں سے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، سو آج ہم تیرے جسم کو، تیرے بدن کو نجات دیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً، باقیوں کو تو پانی کے تھپوڑے نے ایسے خراب کیا کہ ان کی باڈیاں بھی گل سڑ گئیں، ٹوٹ گئیں، زخمی ہو گئیں، تیری باڈی کو ہم بچائیں گے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بہت سارے لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، توجہ نہیں کرتے۔ اس کے بدن کو ہم نجات دیں گے تاکہ بعد والوں کے لیے عبرت بنے۔ کیوں جی؟ اس نے جن اعتقادات کی اختراعات کی تھی نا، وہ اس کا مطلب ہے ایسا عقیدہ تھا کہ شیطان کو ایسی راہ مل گئی انسان سے سبق پا کر کہ یہ اس نے قیامت تک کے لیے وہ اعتقادات اس نے ایجاد کیے۔ سب سے پہلے دین جمہوریت اس نے ایجاد کیا، تو اعتقادات مخترعہ سب سے پہلے اس نے پہلا عقیدہ اپنا یہی بنایا تھا کہ یستضعف طائفۃ منہم، کہ ایک حزب اقتدار بنائی جائے اور ایک حزب اختلاف بنائی جائے،
اور حزب اقتدار کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے اور اپوزیشن کو جتنا مرضی اس کو ختم کریں، حزب اختلاف کو۔ تو چونکہ اس نے دین جمہوریت کی بنیاد رکھی تھی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو توڑا تھا، تو دین جمہوریت چونکہ بعد والوں کے لیے رہنا ہے نا، اس شیطان نے بعد والوں کے لیے یہی دین استعمال کروانا ہے، تو اللہ نے بعد والوں کے لیے اس کے جسم کو عبرت کا نشان بنا دیا، کیونکہ الجزاء من جنس العمل۔ البتہ یہاں پر یہ لفظ نہیں ہے کہ قیامت تک ہم تیرے جسم کو باقی رکھیں گے، یہاں پر یہ لفظ نہیں ہے، اتنا ہے کہ لمن خلفک، جو تیرے بعد آئیں گے، وہ بعد والے تھوڑے زمانے میں بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ زمانے میں بھی ہو سکتے ہیں، آدھے میں بھی ہو سکتے ہیں، 3 حصے میں بھی ہو سکتے ہیں، قیامت تک کے لیے بھی لگ سکتا ہے۔ لمن خلفک کا کوئی ایک فرد تو نہیں ہے نا۔ تو اب اگر فرعون یہی جس کی نعش ابھی بھی پڑی ہوئی ہے میوزیم میں، کہ اگر یہی وہ فرعون ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا، یہ فرعون ہے بھی صحیح کہ نہیں، یہ بھی نہیں پتہ، اگر ہے وہی انہی فراعین میں سے کوئی ایک فرعون ہے یا ایک فرعون ہے، تو عین ممکن ہے جس کا کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہم اس کو نس قطعی کا مظہر بھی نہیں سمجھتے کہ بھائی نس قطعی اسی کے لیے ہے، یہ نہیں، کیونکہ کل اگر یہ ختم ہو جائے، کو گر جائے، تو کم از کم قرآن پر کوئی ایسی چوٹ نہیں آئے گی۔ اگر اس کو اڑا کر لے جائے، کوئی بھگا کر لے جائے، کوئی سورہ یونس پڑھتے ہوئے زیادہ غصہ کسی کو آئے اور اسی کو اٹھا کر گھر لے اور اس کا وہ حشر نشر کر دے کہ یہ جسم بھی گم ہو جائے، تو کم از کم قرآن کی بات پر کوئی بھی حرف نہیں آئے گا۔ اگر قرآن کی بات پر تو تب اعتراض آتا جب یہاں لکھا ہوتا کہ قیامت تک کے لیے تجھے ہم لوگوں کے لیے تماشا عبرت بنائیے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، یہ کم از کم سمجھ آیا کہ یہ عذاب اس کو کیوں دیا جا رہا ہے، اس کی بات تک کے لیے توہین کیوں جی، کہ یہ اعتقادات مخترعہ کا اسی طرح بانی تھا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، یہ جملہ آ گیا جی، وَإِنَّ كَثِيرًا، کیونکہ بہت ساروں کے لیے تجھے عبرت کی نشانی بنانا ہے نا، تو بہت سارے ایسے ہوں گے جو ہماری آیتوں سے غافل ہوں گے، بہت سارے ہوں گے۔ بھئی یہ بات تو ٹھیک ہے، ایک تو ہے بہت سارا نسبتی کہ آدھے اسلام والے ہوں اور آدھے سے کچھ زیادہ کافر ہوں، یہ تو ہر زمانہ میں رائے، ہر زمین پر رائے، اور سورۃ الانعام میں پڑھ بھی چکے ہیں، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ لیکن یہاں پر کثیرن کا کوئی اور معنی تو کیا نہیں ہے، کثیر نسبتی نہیں ہے، کثیر اس کو کہتے ہیں کہ جو غلبہ پا لیتا ہے اس انداز سے کہ کافر تو ہیں ہی زیادہ نا، اتنے زیادہ ہو گئے ہیں ان کے اثرات کہ مومنوں پر بھی غلبہ پا چکے ہیں، تو اب کثیر بنتا ہے کہ اتنے زیادہ ہیں کہ جہاں جہاں مومن رہتے ہیں نا وہاں بھی کافروں کی شکلیں موجود ہیں۔ تو واقعی جی سمجھ آ گئی، ہم تو حیران ہوئے قرآن کے اس لفظ سے کہ فرعون کے مذہب کو ماننے والے مومنوں میں کثیر پائے جاتے ہیں، ان کا تو شمار ہی نہیں ہے نا جو کافر ہیں، یہ کثیر وہ ہیں جو ہماری آیتوں کو مان کر ہماری آیتوں سے غفلت برتیں گے۔ غفلت کے لفظ کو بھی سمجھے جی، ایک یہ ہے کہ انکار کرنا، تو اب بہت سارے ہمارے مومن ہیں جو جمہوریت کو مانتے ہیں اور جمہوریت کی بقا کی کہتے ہیں ہم جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اسلامی جماعتیں ہیں، تو کم از کم ان کے اوپر اب غفلت طاری ہے، کیوں جی کوئی جمہوریت کا معنی نہیں سمجھے ہوئے، اللہ یعوذ باللہ، غفلت تو ہے نا، اور اس غفلت کی پوچھ تو ہونی ہے، اور کوئی ہیں جو غفلت میں حد کفر تک پہنچے ہوئے ہیں، کہتے ہیں باقاعدہ طور پر جمہوریت اسلام کا حصہ ہے، نعوذ باللہ، انہوں نے مغربی اور جمہوری اسلامی جمہوریت کو فرق کر کے رکھا، وہ مغربی جمہوریت ہے اور یہ اسلامی جمہوریت ہے، یعنی اسلامی کفر یوں کہہ لینا، اسلامی زنا، اسلامی سود، یوں کوئی ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسی غفلت میں ہے جو حد کفر تک پہنچے ہوئے ہیں۔ واہ قرآن تیرے سمجھانے پر قربان، یہ جملہ کوئی معترضہ نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ باقاعدہ طور پر ہمارے لیے سبق ہے کہ ان کثیرا من الناس، اعتقادات مخترعہ کو اپنائیں گے اور ہماری آیتوں سے غفلت کا اظہار کریں گے۔ اب غفلت کیا پہ قسمیں ہیں، کوئی کس طریقے سے اور کوئی کس طریقے سے، تو یہ بات ہمیں کس نے سمجھائی؟
سورہ یونس سمجھا رہی ہے، اور فرعون کے اس واقعے کا ترتب کیا اعتقادات مخترعہ پر، اور اعتقادات مخترعہ کے جواب میں تصدیقات عہدیہ چلتی ہیں، تو لہذا وہ بتا دیں تصدیقات عہدیہ وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ جو کتاب اللہ میں موجود ہے نا، اس کے علاوہ کوئی بھی عقیدہ نہیں چلے گا، بنایا ہوا دین جمہوریت بھی نہیں چلے گی۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اب آگئے جی بنی اسرائیل کا حصہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دو قوموں کی طرف آئے تھے نا، تو حصہ فرعون ختم، اب حصہ بنی اسرائیل شروع ہوا، اور اس کا ترتب ہوگا تعجب بالاغلوطات پر، کہ اغلوطے وہاں پیش کیے جاتے ہیں جہاں کوئی ماننے والا موجود ہوتا ہے، تو اس کو ایسا غلطایا جاتا ہے، اس کے سامنے ایسی غلط غلط باتیں کی جاتی ہیں کہ صحیح اور سقیم کو ملا کر، اغلوطہ اسی کو کہتے ہیں، صحیح اور سقیم کو ملا کر اس سے نتیجہ غلط اخذ کروایا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی طرف تو آ گئے، اور ہم نے ان کو سمجھایا کہ دھیان کرنا، اب اغلوطات میں نہ پڑنا، تو لہذا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ، سورت کے شروع میں بھی آیا، اور یہاں ہے مبوّأ صدق، ہم نے جگہ دی بنی اسرائیل کو پسندیدہ جگہ، عزت والی جگہ، جہاں انہیں کوئی جھوٹا نہیں کہہ سکے گا، جہاں انہیں کوئی جھٹلا نہیں سکے گا۔ مبوّأ صدق ان لہم قدم صدق، تو یہ وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی غلطی کا شعبہ نہیں ہوتا، غلطات نہیں ہوتے۔ ورزقناہم من الطیبات، اور کھانے کو دی ہم نے انہیں ستھری چیزیں، یعنی من و سلوہ ان کے لیے نازل کیا، تو یہ کم از کم بڑے بڑے اغلوطات کا توڑ تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ جی قوم کو ایک راستے پر اپنی مرضی سے لے آیا ہے، نہ جی مرضیوں سے نہیں، آسمان سے دیکھو من و سلوہ اتر اتر کر کیا اعلان کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کریم کی مرضی کے تابع ہیں جی۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ۔ اب دیکھو ذرا اغلوطات پر لگ رہی ہے کہ نہیں، فَمَخْتَلَفُوا، سو نہیں اختلاف کیا انہوں نے، یہاں تک کہ پہنچ چکا ان کے پاس علم آ گیا ان کے پاس، اب کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں تھی، لیکن انہوں نے پھر اختلاف کر دیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اچھا، ان تعجب بالاغلوطات پر کس قسم کی تصدیقات چلے گی؟ آپ کو نام لکھوایا تھا تصدیقات اشراقیہ، یعنی یہ پوری صورت انعام اس کے جواب میں یوں موجود ہے۔ کوئی بھی ظلمات پیش کرتا ہے، اغلوطات پیش کرتا ہے، تو اس کو معقولات کون سے پیش کیے جائیں؟ انوارات سورہ انعام پیش کیے جائیں، اس کے ذریعے اشراق کیا جائے، تو اس پر یہ لفظ ہے ان ربک یقضی بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یہ تصدیقات اشراقیہ کا اشارہ ہے کہ تیرا رب ہی فیصلہ کرے گا عملی یوم القیامہ، قیامت کے دن، قیامت کے دن تو عملی فیصلہ ہو جائے گا۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، ان سارے مسائل میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ اور جی 5 اغلوطات پورے ہوئے کہ نہ ہوئے؟ 5 تعجبات پورے ہوئے، لہذا واقعے بھی 2 پورے ہو گئے۔ تعجبات کے لیے 2 تصدیقات زمانیہ پیش کی گئی تھیں، سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے تفصیلی، جبکہ ضمناً جملہ انبیاء سے پیش کی گئی تھی۔ اب فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، آپ کو کیا بتایا تھا؟ یہ چھٹا تعجب بالریب تھا نا، یہ اسی پر مرتب ہے۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا، تعجب بالریب والقیاس الفاسد بتایا تھا، تو اب یہ آ گیا جی فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ۔ تو اس کے جواب میں برہان
تصدیقات برہانیہ اور کسبی آئی تھی. اگر تجھے ہے شک، کس کو شک ہے؟ اے مخاطب، فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، اگر تو ہے شک میں، مما انزلنا الیک، تعجبات کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے، ان سارے لوگوں کو کہہ دو فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر تو ہے شک میں اس چیز سے جو ہم نے تیری طرف نازل کیا، کیونکہ یہ سب سے پہلے وحی کے اوپر تعجب پیش کیا گیا تھا نا. یہاں بھی فرمایا وحی پر اگر تجھے شک ہے، تعجبات کے بعد کیا سے فاسد شک ہو رہا ہے تمہیں، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو اس کے ازالے کا طریقہ تصدیقات برہانیہ ہے. برہان لے آؤ قرآن جیسی. فَاسْأَلِ الَّذِينَ، ان سے پوچھ لیجئے، يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے آ رہی ہیں، ان سے پوچھئے فرعونیوں کا یہ حشر ہوا کہ نہیں، بنی اسرائیل کو یہ کمالات دیے کہ نہیں. لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اے مخاطب آ چکا ہے تیرے پاس سچ تیرے رب کی طرف سے، برہان ہی برہان ہے. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، سو نہ ہو جا تم ان لوگوں میں سے، من الممترین، جو امتراء کرنے والے، جھگڑے میں پڑنے والے، شک کی وجہ سے جھگڑا پڑنے والے، دلائل کو فٹ نہ کرنے کی وجہ سے جھگڑے میں پڑنے والے. اس لفظ کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ الانعام کے شروع میں کہ مزید تو ترجمہ کی کلاس یہ حل کرے گی. ثم انتم تمترون کے لفظ میں فلا، یہ مومنوں کو بھی شامل ہوتا ہے. فلا تکونن من الممترین ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ فتکون من الخاسرین. اب آپ کو بتاؤں کہ یہ ولا تکونن من الذین کذبوا بآیاتنا اب مضامین وحی پر مرتب ہونے لگا. کیا سے فاسد کا جواب تو ہو گیا نا کہ برہان آ چکی ہے. اب اس کے بعد کیا تھا؟ مضامین وحی پر تعجب شروع ہوا تھا، اور وہاں تعجب علی الوعد اور تعجب علی الوعید آیا تھا. تو فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، نہ ہو جانا ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. تعجب علی الوعد کیا، تعجب علی الوعید کیا، ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا. فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، نہیں تو ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے. فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ تعجب علی الوعد پر مرتب ہوا. ان الذین حقت، تعجب علی الوعید پر مرتب. ان الذین حقت، کیونکہ وہاں تھا قل ای وربی انہ لحق، تعجب علی الوعید پر تصدیقات حقیہ پیش کی گئی تھی نا، اور تعجب علی الوعد پر تصدیقات اجلیہ پیش کی گئی تھی. تصدیقات اجلیہ کا اشارہ فتکون من الخاسرین، اجل آئے گی تو تجھے اپنے نقصان کا پتہ چل جائے گا. ان الذین حقت علیہم، لہٰذا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کوئی آیت قرآن میں زائد نہیں ہے. ہم صرف ان کو جذبات میں آ کر نہیں پڑھ رہے بلکہ لم یخروا علیہ صما وعمیانا. کہو الحمدللہ، ہر آیت باقاعدہ اپنا معنی رکھ رہی ہے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک جن پر تیرے رب کی بات سچی آ چکی ہے، لا یؤمنون، انہوں نے تو ایمان نہیں لانا کیونکہ وہ وعید کے مستحق ہو چکے ہیں. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِیمَ، یہ بیان اعجاب و تسلیہ پر مرتب ہے. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ،
میرے پیغمبر ان کی باتیں آپ کو تعجب میں نہ ڈال لیں، کیونکہ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ اگر ان کے پاس آ جائیں ساری کی ساری نشانیاں، حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ لَا يُؤْمِنُونَ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ ان کے پاس ساری نشانیاں کیوں نہ آ جائیں، حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ حتیٰ کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں اس وقت ایمان لے آئیں، لیکن اس وقت ایمان کام تو نہیں آئے گا۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا سو کیوں نہیں، لولا تحزیز کے لیے، کیوں نہیں بستیاں ایمان لے آئیں جن کو ایمان نفع دے جاتا، کیوں نہیں وہ بستیاں پہلے ایمان لے آئیں تاکہ ان کو ایمان ٹائم پر نفع دے جاتا، کیوں نہیں ایمان لیں؟ لہٰذا ایمان لانا چاہیے تھا ان کو۔ یہ فلولا کانت قریۃ آمنت یہ کس بات پر مرتب ہوگا جی؟ اب تو آپ کے لیے آسان ہے، کیونکہ ولو جاءتہم اگر بیان ایجاب پر مرتب ہے تو وتلو علیہم نبأ تصدیقات زمانیہ پر مرتب ہو رہا ہے۔ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعا، اب یہ قوم یونس بطور دلیل عقلی محض کے نہیں آئی، ضمناً تو دلیل عقلی بن جائے گی، دلیل نقلی بن جائے گی، لیکن دلیل نقلی کے طور پر نہیں آئی بلکہ ترتب ہو رہا ہے ضمناً اور تصدیقات زمانیہ پر۔ زمانہ شاہد ہے کہ کسی قوم کو ان کا ایمان فائدہ نہیں دیا جب وہ یروا العذاب العلیم، جب انہوں نے دردناک عذاب کو دیکھا۔ کیوں جی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا اللہ دردناک عذاب کو دیکھے نا تو اس وقت اپنے منہ سے اعلان ایک دفعہ ضرور کریں، تو کہا جی اعلان کیا تھا فرعون نے، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بی بنو اسرائیل فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها، بستیاں پہلے ایمان کیوں نہیں لائی تاکہ ان کو ان کا ایمان فائدہ دے جاتا، الا قوم یونس لما آمنوا، ہاں قوم یونس کا معاملہ اس کے برعکس ہے، کیونکہ ان کو ان کی بستی جب وہ ایمان لے آئی نا قوم یونس، ان کا ایمان ان کو فائدہ دے گیا۔ پچھلی ساری قوموں سے استثناء ہے، ہم اس کو انقطاع نہیں بنا رہے، بلکہ اگر استثناء بھی ہو تب بھی کسی بستی نے ایسا نہیں کیا جو مشہور قرآن میں گزر گئی ہیں، الا قوم یونس، ایک قوم یونس تھی جو اس قانون سے مستثنا تھی۔ وہ کیوں مستثنا ہوئی؟ اس کے پاس تصدیق تھی، کون سی دی؟ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، کیونکہ جب وہ ایمان لے آئے ہٹا لیا ہم نے ان سے عذاب الخزی، ذلت کا عذاب، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے عذاب کو ہٹا لیا۔ اچھا کشف العذاب اس وقت بھی بولا جاتا ہے جب عذاب طاری ہو جائے کہ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم ربنا اکشف عنا العذاب، اور اسی طرح فرعون بھی کہتے تھے لئن کشفت عنا الرجز، تو یہ وقوع عذاب پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اور اسی طرح کشف یہ عذاب کے واقع ہونے سے پہلے آثار عذاب کو ہٹا لینے پر بھی بولا جاتا ہے، کیوں کشف کی یہ بھی صورت ہے، اور آئے عذاب اس کو ہٹا دیا تو یہ بھی کشف ہو گیا، یعنی ہٹ گیا ان سے عذاب۔ اب یہ قوم عذاب ان پر پڑ چکا تھا یا عذاب سامنے نظر آ چکا تھا؟ تو عذاب بظاہر لگتا ہے کہ نظر آ چکا تھا، نظر آ جانا بھی تو ایک طرح کا عذاب کا وقوع ہے۔ کیا جی؟ کہ عذاب کے مقدمات واقع ہونے لگ گئے ہیں، جس طرح کے قوم عاد کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے کہا ھذا عارض ممطرنا، تو کہا گیا بل هو ما استعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم، یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا بادل، یہ آثار عذاب، یہ تم پر عذاب آ چکا ہے۔ تو عذاب کی گھڑیاں داخل ہو چکی تھی جس وقت وہ خوش ہو رہے تھے، تو اس وقت بھی تو عذاب کا وقوع سمجھو ہوتا ہے، تو اس طریقے سے بھی استثناء پورا ہو گیا
کہ یوں عذاب واقع آیا یعنی عذاب کے آثار ہوئے. باقی صورتحال کا اللہ کو ہی بہتر پتہ ہے کہ اصل منظر یہاں کیا تھا، لہذا ہم اس میں دخیل زیادہ نہیں ہوئیں گے. کشفنا کے دونوں فرد ہم نے بیان کر دیے جی. لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي. کیوں جی؟ دلوں کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ یہ جو مانگ رہے ہوتے ہیں نا دعائیں کہ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، یہ اصل میں دل سے نہیں مانگ رہے، کیونکہ انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون. تمہارے اندر کی حالت تو یہ ہے کہ اگر ہم عذاب کو ہٹائیں نا پھر تم نے اسی طرح کرنا ہے، کیونکہ اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے. تو عین ممکن ہے وقوع عذاب کے بعد اس قوم نے ایسا مچلنا شروع کیا ہو کہ ابھی ختم نہ ہوئے ہوں، موت ان کو ٹچ نہ ہوئی ہو، کیونکہ موت جب ٹچ ہو جائے تو اس وقت تو باتیں ختم ہو جاتی ہیں. تو ہو سکتا ہے ان کا مچلنا فائدہ دے گیا ہو. لیکن پچھلی صورتوں میں آپ پڑھ چکے یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا الا قوم یونس. کیونکہ یہاں فرمایا فلولا كانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. تو قوم یونس کے تفصیلی حالات کا ہمیں علم نہیں ہے، لہذا ہم اس پر زبان درازی نہیں کر سکتے کہ وہ کس قسم کا تھا. تو بظاہر یوں لگتا ہے لیکن یہ قول ہے، صرف اس کی حیثیت قول کی ہوگی کہ ان کو عذاب مباشر نہیں ہوا تھا. تو پھر ساری آیتیں اپنے اپنے محمل پر لگ گئیں. اگر بالفرض مباشر ہو چکا ہو تو پھر اللہ نہیں ہٹا سکتے کیا؟ اللہ ہٹا سکتے ہیں، کیونکہ جی دلوں کا کنٹرول اسی کے پاس ہے، وہ دیکھ سکتا ہے کہ دلوں میں کیا ہے مچلنا. واللہ رؤوف بالعباد. لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیاۃ الدنیا ومتعناہم الی حین. اور ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کا عذاب ہٹا کر ہم نے انہیں نفع دے دیا تھا ایک وقت کا. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اگر تیرا رب چاہتا سارے ایمان لے آتے جو زمین میں ہیں، سارے کے سارے تصدیقات کرنے والے ہوتے، کوئی بھی تعجبات کفریات کرنے والا نہ ہوتا. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین. کیا آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے حتی یکونوا مؤمنین، تاکہ وہ ہو جائیں مومن. اللہ نے تو یہ زبردستی نہیں کی. افانت تکرہ الناس، کیا آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے حتی یکونوا مؤمنین. آپ لوگوں پر زبردستی تو کر نہیں سکتے، صرف سنا سکتے ہیں. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. اچھا جی، یہ سورت آیت نمبر 100 جو ہے وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ترتبات تو چل رہے ہیں سورت الاعراف پر. تو سورت اعراف کے باتیں تھیں کہاں سے؟ قیاس فاسد جب ان کا شروع ہوا تھا، تعجب بالریب اور قیاس فاسد، وہاں سے سورت الانعام شروع ہو گئی تھی. اور مضامین وحی اور اعجاب، یہ تینوں چیزیں سورۃ الاعراف سے مرتب ہو رہی ہیں. تو سورۃ الاعراف کے اندر یہ تینوں باتیں آ گئیں. نمبر 1 تعجب بالریب والقیاس الفاسد، اور تعجب بمضامین الوحی، اور بیان اعجاب. یہ سارا مرتب ہوا کس پر؟ سورۃ الاعراف پر. البتہ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، یہاں سے ترتب شروع ہوا جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ختم ہوئے تھے نا. سورۃ الاعراف کے اندر قصص موسویہ جب ختم ہوئے تھے، وہاں پر ایک تذکیر شروع ہوئی تھی، تذکیر بکثیر کالانعام وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. وہاں پر یہ تذکیر شروع ہوئی تھی.
اس تذکیر پر وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ مرتب ہے، کیونکہ یہ بھی قصص موسویہ کے بعد آئی اور وہ بھی قصص موسویہ کے بعد ہے۔ الفاظ کی طرف بھی غور کریں تو اسی طرح لگتا ہے، وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کوئی بھی جی۔ اب یہاں پر آپ نے تھوڑی ہوشیاری دکھانی ہے کیونکہ چھوٹے چھوٹے ترتب شروع ہو رہے ہیں۔ کوئی بھی جی ایمان نہیں لائے گا مگر اللہ کے حکم سے، اور اللہ کے حکم کے ساتھ ایمان لانا کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کے حکموں کو مانے گا تو ایمان لے آئے گا، الا باذن اللہ۔ وما کان لنفس ان تؤمن، کسی نفس کے لیے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایمان لے آئے الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ایک معنی یعنی کوئی نفس جو ایمان لے کر آئے گا اس کا ایمان نہیں ایمان ہوگا جب تک کہ وہ اللہ کے حکموں کو نہیں مانے گا۔ معاملہ کلیئر ہو گیا، لہذا وہ استثناء والا سوال ہی ختم ہو گیا کہ پھر بندوں کے اپنے بس میں تو ہے نہیں، کیونکہ اللہ کی اجازت سے ایمان لانا ہے۔ تو باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ کوئی ایمان لے آئے گا تو اس کا ایمان قابل قبول ہوگا۔ اور دوسرا وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ ڈال دیتا ہے گندگی ان لوگوں پر جو خود عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی عقل سے کام نہیں لیتے، اللہ کے احکام کو نہیں دیکھتے، تو باقی کیا بچتا ہے؟ رجس ہی بچتا ہے نا، تو وہ سارا گند ہے۔ اور دوسرا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کوئی جی ایمان نہیں لا سکتا مگر اللہ کی اجازت ہوگی تو ایمان لے آئے گا۔ تو یہ پھر استثناء ہوگا اس اللہ کی اجازت پر مرتب، کہ بندہ ایمان تب لاتا ہے جب اللہ کی اجازت ہو۔ ہاں، اب اشکال ختم کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پھر اللہ کی اجازت کب ہوتی ہے؟ اللہ کی اجازت صرف یہ ہے کہ قرآن کو دیکھو گے تو ایمان مانوں گا، یہ ہے اللہ کی اجازت۔ اس کے اگر عقل نہیں کرو گے تو پھر ایمان نہیں لا سکو گے، پھر اشکال لہذا ختم ہو گیا۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہاں بھی تھا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ میں کیا؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا، یعنی ذرائع عقل جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ حواس خمسہ ہیں یا حواس باطنہ ہیں؟ نہ حواس خمسہ ظاہرہ استعمال کرتے ہیں نہ حواس باطنہ استعمال کرتے ہیں، یہ لا یعقلون ہو گئے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آیت نمبر 179 میں تھا نا، تذکیر بکثیر کالانعام۔ آگے جی قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ، اب آگے 3 اعلان آپ نے توجہ کرنی ہے جی۔ کتنے اعلان؟ 3 اعلان ہو گئے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ۔ آگے جی یہ 3 اعلان دیکھ لیے۔ اب یہ 3 اعلان کس پر مرتب ہوں گے؟ 3 آیتیں رہتی ہیں، کل آیتیں تھیں سورۃ الاعراف کے اندر۔ کتنی آیتیں تھیں جی؟ 8 آیتیں تھیں، 8 قسم کی آیات تھیں نا، باقی سارے 25 کے قریب تذکیرات تھیں، تو 8 قسم کی آیتیں ہیں۔ جہاں تک ترتب ہمارا پہنچا ہے نا، اس کے بعد 3 آیتیں رہ گئی ہیں۔ کتنی رہ گئی ہیں؟ 6 نمبر آیت، 7 نمبر آیت اور 8 نمبر آیت سورۃ الاعراف کی۔ تو یہ ہر اعلان اسی آیت پر مرتب ہوگا۔ اب آپ نے آیتیں ڈھونڈنی ہے، وہ آخری 3 آیتیں کون سی تھیں ذرا دیکھ لو۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، فدو آیت نمبر 180، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آیات ڈھونڈنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہاں پر حکم موجود ہوگا، جبکہ اس کے علاوہ ساری تذکیرات ہوں گی، وہاں کوئی امر کا صیغہ نہیں ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ آیت نمبر 6 تھی نا وہاں، تو اس پر کیا مرتب ہوا جی؟ یہ قل، پہلا اعلان، قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، فرما دیجئے میرے پیغمبر دیکھو تو صحیح کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، دیکھ تو لو، جیسے ہی آسمانوں اور زمین میں دیکھو گے تمہیں اپنے اللہ کی قدرتیں ہی نظر آئیں گی،
اللہ کی صفات ہی نظر آئیں گی. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. دیکھ لیا جی، آپ کو اللہ کی قدرتوں کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آئے گا. وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ. لیکن جتنی بھی نشانیاں ہوں، جتنے بھی ڈرانے والے ہوں، قوم لا یؤمنون، جو قوم ایمان نہ لانا چاہتی ہو انہیں یہ چیزیں فائدہ تو نہیں دیں گی. لہذا وہ کیا کریں گے؟ اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفات میں الحاد کرنے لگ جائیں گے. دیکھیں گے جو نہیں نا دلائل، اللہ کی قدرتوں کے قائل ہی نہیں ہوں گے. لہذا یہ اس پر مرتب ہوا. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ. تو وہاں پر بھی کیا تھا؟ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. ہم ان کو تذکیر بالاستدراج آئی تھی، ہم ان کو آہستہ آہستہ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اب آ گئی فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ. یہ اسی انتظار میں ہیں جس طرح کے پہلے لوگ، جو ان سے پہلے لوگ گزر گئے، انہی کے دنوں جیسے کسی دن کی انتظار میں ہیں. لہذا قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں کہ آہستہ آہستہ تم وہیں جا رہے ہو. سنستدرجہم تذکیر بالاستدراج پر. قُلْ يَا ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. وہاں بھی یہی تھا. أُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وہاں بھی تھا نا، یہاں بھی ہے. قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ. اس آیت کے تحت بھی تھا اَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. دیکھا جی کیسا خوبصورت ترتب ہے. چھٹی آیت پر اور اس کے تحت چیزوں پر، آیتوں پر ترتبات چل رہی ہیں جی. ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا. پھر یہاں تک بات آ گئی کہ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. پھر ہم نے رسولوں کو بچایا. وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ. اور مومنوں کو بھی بچایا اسی طرح جس طرح ہم نے رسولوں کو بچایا، مومنوں کو بھی بچایا. اور 7ویں آیت، اگلی آیت شروع ہونے سے پہلے ذرا دیکھ لو یہاں پر کتنی چیزیں موجود ہیں. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا. دیکھا جی. اور وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ وَلِيِّيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. کتنے مواقع آئے تھے؟ قیامت کا موقع، درمیان میں عذاب کا موقع، یا غیر اللہ کے پجاریوں کی بد دعائیں کرنے کا موقع. جو بھی موقع ہو. ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا أَن نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. ہو گیا پورا جی. اب اگلی آیت آ گئی. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ. یہ کون سی آیت پر متفرع ہے جی؟ دیکھو جی آیت نمبر 199 اور 200 آئی تھی. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وہاں پر تھا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي. فرما دیجئے میرے پیغمبر، یا ایھا الناس. تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ آیت نمبر 94 میں کہ یہ ہر مخاطب مراد ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں ہونا نا جی شک. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي. اچھا ایک ترتب وہاں ہو رہا ہے، اور دوسرا یہ آخری جو 3 اعلان ہے نا، ان کا ترتب اس صورت پر بھی ہوگا. آیات پر تو ہوگا نا سورۃ الاعراف کی. پہلا اعلان کیا تھا؟ قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ. یہ متعجبین کے تعجبات پر متفرع ہے.
ٹھیک ہے جی. اور دوسری کیا چیز آئی تھی؟ قل یا ایھا الناس ان کنتم، قیاس فاسد والوں کے قیاس فاسد پر مرتب ہے، کیونکہ ان کو ہی شک پڑا تھا نا، ریب. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے لوگوں اگر تم شک میں ہو میرے دین سے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو میں تمہارے شک کا اور کیا کروں؟ علاج تو کر دیا، قرآن تو سنا دیا، اور تمہارا علاج کیا کروں؟ کیا سے فاسد کے رد تو ہم نے کر دیے، فساد وضع کے ساتھ، القول بموجب العلت کے ساتھ، مناقضہ کے ساتھ، معارضہ کے ساتھ، سارے حل تو ہم نے نکال دیے. اب لہذا اور تو میں کچھ نہیں کر سکتا، اب انتظار ہی انتظار ہے. فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم نہ مانو اور میں تمہاری تائید کرنے لگ جاؤں. نہیں میں پکارتا، نہیں میں عبادت کرتا ان ہستیوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، قانون میں یا پکار میں یا رکوع سجدوں میں. فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں تو اسی ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یتوفاکم، جو تمہیں پورا پورا لے لے گا. کیا مطلب؟ یعنی تمہاری موت تک میں اسی دین پر کار بند ہوں. وہاں پر جو مرتب ہوا تھا وہاں بھی یہی تھا، اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم، کیونکہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، وہ یہی کہتے ہیں ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین وان اقم وجہک للدین حنیفا وَأَنْ أَقِمْ، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے، وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ وَأُمِرْتُ أَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ سیدھا رکھ اپنے آپ کو، اپنے منہ کو، یعنی وجہ بول کر پوری ذات مراد ہے کہ چہرہ اشرف الاعضاء ہے اور یہ پورے جسم سے نیابت کرتا ہے. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنے دین پر اپنے آپ کو سیدھا رکھ، حنیفاً، سب سے کٹ کر، ایک اللہ سے جوڑ کر. کس سے کٹنا ہے جی؟ سورۃ الاعراف میں ہم پڑھ چکے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، ایک تو شیطان کے چکر سے بچنا ہے، اور واخوانهم یمدونهم فی الغی، ان سے بچنا ہے. تو اس لیے ان ساروں سے ایک طرف ہو کر ایک اللہ کے دین پر قائم رکھ اپنے آپ کو. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ ہو جا شرک کرنے والوں میں سے. یعنی اگر کسی طرح سے بھی آپ نے ان کی تائید کی، وہاں غیر اللہ کے پجاری بن جائیں گے. تو وہ کون کون تھے تائید کرانے والے؟ وہ یا تھے توحید فی الالوہیت میں یا توحید فی الحاکمیت میں، کسی طریقے سے بھی، اما ینزغنک من الشیطان نزغ، تو پھر بھی آپ نے کسی طرح بھی مشرکین میں سے نہیں ہونا. ولا تدع من دون اللہ، اور مجھے یہ حکم ہوا، ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، اور نہ پکار اللہ کے علاوہ یا اللہ کے نیچے نیچے ماں ان ہستیوں کو جو نہ تیرا نفع کر سکیں عبادت کرنے کی صورت میں، ولا یضرک، اور نہ تجھے نقصان دے سکیں عبادت ان کی نہ کرنے کی صورت میں. فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے کیا تو ہو جائیں گے آپ ظالموں میں سے، کمی کرنے والے. کمی کون کرتا ہے جی؟ جس کے پاس علم نہیں ہوتا نا، وہ جاہل ہوتا ہے، کیونکہ کوئی چیز اس سے کم ہوتی ہے. اور وہاں پر حکم ہوا تھا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، وہ جاہلین ہوں گے جو ظالمین ہیں نا. تو اعراض، خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. تو خُذِ الْعَفْوَ میں کیا ہے؟
امرت ان اکون من المؤمنین، وامر بالعرف میں کیا ہے؟ وان اقم وجہک للدین حنیفا، واعرض عن الجاہلین میں کیا ہے؟ لا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک۔ وہاں بھی 3 حکم تھے تو یہاں بھی 3 قسم کا امر آیا۔ وامرت، الحمدللہ یہ مرتب ہوا جی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ کوئی تکلیف آپ کو پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس کو ہٹانے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ آپ کو کوئی خیر دینا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، وہ تو ہے اللہ کا فضل، اور اللہ کے فضل کو کوئی ہٹا سکنے والا نہیں ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اللہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے۔ وہو الغفور، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر اس فضل کا مستحق نہیں ہوگا، اللہ اس کو مٹا کر، اس کی سیئات کو مٹا کر اس فضل تک لے جائے گا، اور فضل تک لے جانے میں اللہ خصوصی رحمتیں کرے گا۔ الرحیم، اللہ اپنی خصوصی رحمتیں کرے گا۔ یہاں بھی لفظ تھے جہاں پر ترتب ہو رہا تھا نا، قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی ھذا بصائر من ربکم وھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ سارے کے سارے خصوصی رحمتیں۔ قل یا ایھا الناس، اب آگے جی آخری آیت کون سی؟ سورۃ الاعراف کی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، اس پر ترتب ہو رہا ہے جی۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، قل فرما دیجئے میرے پیغمبر، اے سارے لوگوں تمہارے پاس حق آ چکا ہے۔ کون سا حق جی؟ کون سا حق؟ ایک تو ترتب کی وجہ سے سمجھ آیا کہ یہ قرآن سارے کو حق کہا جا رہا ہے، اور دوسرا سورت کے مضمون کی وجہ سے سمجھ آ رہا ہے کہ تصدیقات اور رب العالمین بے آیات کتاب خیر الحاکمین، کیونکہ تعجب ان کو ساری وحی پر ہوا تھا نا، تو یہ حق سے مراد ساری وحی ہے۔ اب سمجھ آ گیا جی مصداق حق۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، تعجب نہ کرو حق تمہارے پاس آ چکا ہے۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے بھی راہ پالی اس کو مان کر تو اس نے گویا فائدہ کر لیا اپنے آپ کو ہدایت کے ذریعے۔ ومن ضل، جو اس قرآن سے ہٹ گیا، دور ہٹ گیا، گمراہ ہو گیا، کیا کر کے؟ تعجبات کر کے، کیا سے فاسد کر کے، جو قرآن سے ہٹ گیا، قرآن کے مضامین کو نہ مان کر۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں تم پر کوئی مختار تو نہیں ہوں، میں تم پر کوئی وکیل تو نہیں ہوں کہ ضرور بے ضرور میں نے تم سے منوانا ہے۔ اگر تم اعراض کر لو تو میرا کام بیان کرنا ہے، میرا کام منانے میں وکیل بننا تو نہیں ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، آپ نے اگر کوئی نہ بھی مانے تو آپ کے پاس تو حق آ چکا ہے، آپ اتباع ما یوحیٰ کریں۔ کیوں جی وہاں آخری آیت کیا تھی؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، یہاں پر وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ ایک آیت پر اور وَاصْبِرْ دوسری آیت پر لگے گا۔ مشن پر ڈٹ کر رہے، جس طرح سورۃ الاعراف کی آخری آیت میں مشن پر ڈٹ جانے والوں کا ذکر ہے، وَاصْبِرْ اسی طرح، اور اتباع ما یوحیٰ کر، کس طریقے سے؟ جس طرح سورۃ الاعراف کی آخری سے ما قبل آیت میں ذکر ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، ترتب ہوا کہ نہیں؟ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، آیا کہ نہیں جی؟ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ کون سا فیصلہ کرے گا جی؟ علمی فیصلہ تصدیقات کی صورت میں، عملی فیصلہ
اس کے اوپر عذاب سزا مرتب کر کے انذر الناس وبشر الذین آمنوا وهو خیر الحاکمین، اللہ بہت بہتر ہے فیصلہ کرنے والا۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم وهو خیر الحاکمین، یہ جس طرح کتاب پراز حکمت ہے، نازل کرنے والا بھی بہترین حاکم ہے، وہو خیر الحاکمین۔ یوں کتاب کا یہ اس صورت کا 5واں حصہ ختم ہوا۔ 5ویں چیز ختم ہوئی کون سی؟ ایجاب کے بعد اعلانات ثلاثہ کے ذریعے صورت کو ختم کیا، اور اعلانات ثلاثہ بھی تو اسی صورت کے تینوں عنوان پر مرتب تھے، کیونکہ ایک تو تھا نا بیان ایجاب، وہ تو تھا اپنا، وہ تو ہو گیا اعلان کرنے والا، اور اس سے پہلے 3 چیزیں تھیں نا، تو ان تینوں پر مرتب ہو گیا۔ اب اگر کوئی یہ سبق سنتا ہے ہمارا تو حیران ہو کر سنتا ہی رہے گا صرف کہ یہ کیا چل رہا ہے، کہ قرآن کیسے پڑھا جا رہا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں دور تفسیر، کیونکہ اشکالات چھوٹے چھوٹے تو حل ہونے ہیں ترجمۃ القرآن کورس میں جی، اور یہ ترجمۃ القرآن کورس کے بعد اگلی ہائی کوالیفائڈ کلاس ہے، تو لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا، تو اس کو چاہیے کہ پہلے کلام میں شرکت کرے نا۔ امید یہ ہے کہ اس کی طرف بھی توجہ کرے گا تو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ قرآن ہے جو آسان۔ تو یوں یہ صورت اپنے 5 عنوانات لے کر اختتام پذیر ہوئی۔ سب سے پہلے تصدیقات آئی تھیں تعجبات پر، اس کے بعد تصدیقات آئی تھیں ان کے کیا سے فاسد پر، اور اس کے بعد تصدیقات آئی تھیں بیان ایجاب پر، مضامین وحی پر، اور اس کے بعد تصدیقات آئی تھیں بیان ایجاب پر، اور اس کے بعد اعلانات آ رہے تھے، اور اعلانات بھی انہی تصدیقات کو ماننے کا نام تھا۔ لہذا یوں التصدیقات الالہیہ صورت پوری ہوئی۔ اب آپ خلاصے کی طرف توجہ کریں، لکھوا دوں آپ کو۔ یہ تیسرا اعلان نہیں بتایا آپ کو مرتب، قل یا ایھا الناس، یہ قد جاءکم الحق من ربکم، یہ مضامین وحی۔ تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ مضامین وحی، کیونکہ مضامین وحی 2 قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک میں تبشیرات اور ایک میں انذارات ہوتے ہیں۔ تو فمن اہتدی فانما یہتدی اور ومن ضل فانما یضل علیہا، دونوں چیزیں اس کے اندر آ گئی، تو یہ مضامین وحی پر مرتب ہوا۔ خلاصہ صورت یہ ہے کہ یہ صورت مشتمل ہے 5 امور پر۔ نمبر 1 کفار کے تعجبات، نمبر 2 کفار کے قیاس فاسد، یوں لکھیں رد، کفار کے تعجبات کے رد پر، کفار کے قیاس فاسد کے رد پر۔ نمبر 3 مضامین الوحی کی تصدیقات پر۔ نمبر 4 بیان الاعجاب پر۔ نمبر 5 اعلانات ثلاثہ پر۔ اب ان 5 کے آگے صرف آپ نے آیتیں لکھنی ہے۔ پہلے کے آگے لکھیں آیت 1 تا 37۔ دوسری کیا چیز تھی جی؟ کفار کے قیاس فاسد، وہاں پر لکھیں آیت 38 تا آیت 45۔ تیسری چیز کے آگے لکھیں جی مضامین الوحی کی تصدیقات میں آیت 46 تا 64۔ چوتھی چیز تھی جی بیان الاعجاب، آیت 65 تا آیت 100۔ اچھا، 5ویں چیز تھی جی اعلانات ثلاثہ، وہ آیت 101 تا آیت نمبر 109 آخر صورت۔ اب ہر ایک کی تفصیل یوں ہے کہ پہلی چیز تعجبات، یہ 5 قسم کے ہیں، اور ہر تعجب کے رد پر ایک تصدیق ہے۔ پہلی 2 آیتوں میں دعوی صورت التصدیقات الالہیہ، دوسری آیت میں نمبر 1 تعجب بالانکار والکفر، اس پر تصدیقات الربوبیہ علی رد التعجب الکفری پیش کی گئیں۔ از آیت 3 تا 10
نمبر 2 تعجب انادی آیت 11، اور اس پر التصدیقات القضائیہ پیش کی گئیں آیت 11 تا 14، اور اسی رد پر تناویر ثلاثہ پیش کی گئی۔ نمبر 3 تعجب بالاقوال الفاسدہ آیت 15، اور اس پر التصدیقات القانونیہ پیش کی گئیں از آیت 15 تا 17۔ نمبر 4 تعجب بالاعتقادات المخترعہ آیت 18، اس پر التصدیقات العہدیہ پیش کی گئیں آیت 18-19۔ نمبر 5 تعجب بالاغلوطات آیت 20، اس پر التصدیقات الاشراقیہ پیش کی گئیں، اور یہ تصدیقات اور ردود 7 قسم پر مشتمل ہیں۔ نمبر 1 الزامی آیت 20۔ نمبر 2 تحقیقی رد بالعجائبات آیت 21۔ نمبر 3 رد بالاعترافات بحالت خاصہ آیت 22-23۔ نمبر 4 رد بحالت الدنیا عموماً و خصوصاً آیت 24۔ نمبر 5 رد بمضامین الوحی بشیراً تبشیراً و انذاراً آیت 25-30۔ نمبر 6 رد بقضاء الحاجات آیت 31-33۔ نمبر 7 رد بعجز الآلہۃ والدلائل آیت 34-37۔ اب دوسرا مضمون رد علی التعجب بالریب والقیاس الفاسد۔ امر ثانی لکھ لو، مضمون ثانی لکھ لو، بات ایک ہے۔ آیت 38، اس پر التصدیقات البرہانیہ والکسبیہ پیش کی گئیں آیت 38-45۔ الامر الثالث تیسرا امر یا تیسرا مضمون مضامین وحی پر تعجبات کا رد۔ نمبر 1 تعجب علی الوعد۔ آپ نے یہ آیت نمبر پیچھے 45 لکھی نا؟ 38 تا 47 لکھو، کیونکہ پیچھے بھی آپ نے جو تیسری چیز لکھی تھی وہ کون سی آیت میں لکھی تھی؟ نہیں، وہاں بھی لکھو آیت 48، وہ امر ثالث جو ہے آیت 48 تا 64۔ تو اب لکھیں جو تعجب علی الوعد لکھا آیت 48، اس پر التصدیقات الاجلیہ پیش کی گئیں آیت 49 تا 52۔ دوسرا تعجب علی الوعید، اس پر التصدیقات الحقیہ پیش کی گئیں۔ یہاں پر 2 دفعہ لفظ قل آئے گا، پہلے قل میں رد بالحقیہ آیت 53 تا 57، اور دوسرے قل میں رد بالحقیقہ آیت 58-60، آیت 58 تا 60۔ اب آیت 61 تا 64 رد التعجب باحوال المؤمنین، چلو یہ بھی لکھ لو۔ آیت 59 میں رد بالضد، گویا تصدیقات حقیہ 4 قسم کے ردود پر مشتمل ہوئی۔ الامر الرابع کی تفصیل بیان الاعجاب والتسلیہ آیت 65 تا آیت 65 تا 70۔ اس کی ہر آیت میں پچھلے تینوں امور کی طرز کے تصدیقات ہیں، اور آیت 70 سے التصدیقات الزمانیہ ہیں جو 3 قسم کی دلیل نقلی پر مشتمل ہیں۔ نمبر 1 از نوح علیہ السلام 71 تا 73۔ نمبر 2 از جملہ انبیاء آیت 74۔ نمبر 3 از سیدنا موسیٰ و ہارون علیہ السلام آیت 75 تا 93۔
تصدیقات زمانیہ 4 قسم لکھیں جی. چوتھی ہے از اہل کتاب، آیت 94 تا 100. فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ. ہاں جی، پانچویں چیز، پانچویں امر کی تفصیل. تفصیل الامر الخامس، اعلانات ثلاثہ جو متفرع ہیں ابتدائی 3 امور پر. نمبر 1، اعلان علی رد التعجبات، آیت 101 تا 103. نمبر 2، اعلان علی رد القیاس الفاسد، آیت 104 تا 107. نمبر 3، اعلان علی حقانیت مضامین الوحی، آیت 108 تا آخر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.